بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پاکستان میں جو افراتفری ہے، جو جماعتیں سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، پہلے ان کے عقائد سنیں اور پھر میں ان کے عقائد کا جلوس نکالوں گا۔ یہ اپنے کانوں سے سنیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں ان کے پہلے عقیدے۔ سال ہویا بابا جی بھاٹی چوک کے دادا صاحب بیٹھ کے کتنی دنیا پال رہے تے جس ٹائم کوئی جاوے ہوئے اندروں بندے نہ پتر تے سیڑھیاں چڑھ دیا، جس شاید بھی نیت کرے نا، دل کر رہا بھی ہن کھجوراں کھانیاں تے بندہ مزار دے پہنچدا پچھوں آ کے بندہ کہنا اے لو جی کھجوراں لو، جے کبھی نہ خالص دودھ دی کھیر کھانی تے اجے قرآن کھول کے بیٹھے ہی صحیح تے خالص دودھ کہندی اے لو جی کھیر کھاؤ جی۔ کسے پتا یہ بابے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بابوں کی شان یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے در پر آنے والا بھوکا نہیں رہتا، جنہیں پتہ ہی نہیں بابا کون ہے، بولتا رہے۔ یہ جناب سعد رضوی صاحب کے والد صاحب ہیں، جن کے عقیدے دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ داتا صاحب جاؤ تو اگر ذہن میں بریانی رکھو تو سامنے سے بریانی لیے دوڑے آئے گا کوئی بندہ، کھیر اگر رکھو ذہن کے اندر تو کھیر لے کے آئیں گے، اور حلوہ رکھو تو حلوہ کوئی لے کے آ جائیں گے۔ اور دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے دروں سے کوئی بھوکا نہیں آتا ہے۔ تو پہلے میں جن کے در پر یہ جا رہے ہیں، میں ذرا اس کا پہلے پوسٹ مارٹم کرتا ہوں کہ علی اجویری صاحب تھے کون؟ کشف المحجوب لکھنے والے۔ یہ بھی اپنی کشف المحجوب کے اندر یہی مشرکانہ عقیدہ لکھتے ہیں کہ میرے کسی جاننے والے نے اعتراض کیا کہ آپ کا پیر جو ہے وہ پیر کامل نہیں ہے، تو میں نے کہا اچھا چلو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو تینوں چل پڑے پیر صاحب کے پاس، اور ایک نے اپنے دل میں منصور علاج کے اشعار رکھے، دوسرے نے صابونی حلوہ رکھا اپنے ذہن کے اندر، اور تیسرے نے اس کا ایک مرض تھا، تمال کا مرض، وہ ذہن میں رکھ لیا۔ تو علی اجویری صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اپنے پیر صاحب کے سامنے پہنچے تو انہوں نے کاغذ پر پہلے سے وہ اشعار لکھ کے رکھے ہوئے تھے اور میری طرف بڑھا دیے کہ اچھا یہ شعر سننا چاہتے تھے۔ دوسرے کے تمال کا جو مرض تھا اس کے ہاتھ پھیرا پیٹھ کے اوپر تو اس کا وہ مرض ہی غائب ہو گیا، اور تیسرے کو کہا کہ تو صابونی حلوہ کھانا چاہتا ہے اور لباس تمہارا سپاہیوں کا ہے، تو درویشوں کا، یعنی تو درویش اور یہ حلوہ یہ تو آپس میں نہیں میل کھاتی ہیں، یہ صابونی حلوہ تو سپاہیوں کی غذا ہے، تو دونوں میں سے ایک چھوڑ دے۔ پھر علی اجویری صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے اس دونوں جو اعتراض کرنے والے تھے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب سناؤ اللہ کے بندے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج دنیا کے عقیدے برباد کر لیے ہیں، یہ ہیں وہ جس کے اوپر معی الدین چشتی ہر مشکل کے حل کے لیے یہاں آیا کرتے تھے، چلا کاٹا کرتے تھے، اور کہتے ہیں میری ہر دفعہ مشکل کشائی ہو جاتی تھی اس مزار کے اوپر آ کے، قبر کے اوپر آ کے، اور پھر آخری دفعہ مشکل حل نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ شعر گنگناتے ہوئے چلے گئے جو آج بڑا بڑا موٹے موٹے حروف پر بھاٹی چوک میں لکھا ہوا ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ تو یہ سب کچھ سننے کے بعد جو علی انجینئر صاحب ہیں وہ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ اگر کسی کے دروں کے اوپر کھانے سے اس کی بزرگی ثابت ہوتی ہے تو سومناتھ کے مندر میں تو اس سے زیادہ لوگ کھاتے ہیں۔ پھر ملک ریاض کا بھی انہوں نے نام لیا کہ وہاں اس کے دسترخوان پر کھاتے ہیں، اور پھر اتنا ان کا بد عقیدہ ثابت ہونے کے بعد علی اجویری صاحب، کیا نام ہے علی اجویری، ان کا بھی نام علی سے شروع ہوتا ہے، علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، فخر سے کہتے ہیں، اور ثابت کرتے ہیں کہ نمازیں نہیں چھوڑنی ان کے پیچھے، یعنی ان مشرکوں، کافروں اور طاغوتوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے آج اللہ کے بندوں زمین کے اوپر یہ جو کہرام مچا ہوا ہے، امت مسلمہ کی ذلت اور خواری ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے ایمان کے اندر خرابی ہے، ان کو ایمان کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور پھر ابھی یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، سعد رضوی صاحب، ان کا ایک بیان آیا تھا، کہتے تھے کہ جب والد صاحب زندہ تھے خادم حسین رضوی صاحب، تو ہمارے جتنے مقررین خطاب کرنے آتے تھے وہ اپنا کچھ نہ کچھ تعارف کراتے تھے، نام وغیرہ بتاتے تھے، لیکن اب والد صاحب کے مرنے کے بعد کوئی ہمارا تعارف نہیں ہے سوائے اس کے کہ کہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے
سعد رضوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے کتے ہیں. کوئی غوث کا کتا بننے میں فخر محسوس کرتا ہے, کوئی نبی علیہ السلام کا کتا بننے میں فخر محسوس کرتا ہے. اور غور فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور اللہ کے کتوں کو آپ کیا حیثیت دیتے ہیں؟ اس کو مسجد میں اگر آ جائے تو شور مچ جاتا ہے, اللہ کا کتا آ گیا, مسجد کو جگہ پلید ہو گئی. اور کسی برتن میں اللہ کا کتا اگر منہ ڈالے تو وہ برتن پلید ہو جاتا ہے. تو یہ جو بندوں کے بندے تو کیا بندوں کے جو کتے بن گئے, اندازہ لگائیے ان کی شرعی حیثیت. آپ پوچھتے ہیں میرے سے ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بدترین لوگ ہیں اس زمین کے اوپر, یقین کیجئے. اور یہ جو دہشت گردی کا ان کا انداز ہے, اس کو بڑی سختی کے ساتھ کو چلنا چاہیے, اور بالکل ان کے ساتھ ذرا برابر. لیکن کیا کریں, کو چلنے والے خود شرکیہ نعرے لگا رہے ہیں, وہ بھی میں نے سنے ہیں. پولیس والے, پتہ نہیں رینجر والے, سارے کے سارے نعرہ حیدری لگا رہے تھے, کوئی یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا رہے. دونوں طرف سے مشرکانہ نعرے لگے, اور بتاؤ دونوں طرف سے جو مرتے جائیں گے کہاں جائیں گے؟ شرک کی وجہ سے. اور اب ذرا ایک اور سنیے جن کے جلوس یہاں نکالے جا رہے ہیں. سینیٹر صاحب مشتاق صاحب, ذرا ان کے عقیدے سنیے. یہ بڑا مار کا سر انجام دے کے آئے ہیں. جو جوش و خروش اپنی جگہ, جذبہ اپنی جگہ, لیکن یہ جوش و خروش شرک کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ شرک کے بت کی پوجا کرتے ہو, جمہوریت کے بت کی پوجا کرنے والوں, تم وہاں جوش و خروش دکھا رہے ہو. تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتیں کس طرح پامال کی جا رہی ہیں ہر جگہ, تمہارے عقیدے میں خرابی کی وجہ سے. ذرا ان کو سنیے. قبول تو نہیں ہوا, مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا. چلے اگر استعفیٰ قبول نہیں ہوا تو ابھی تک تو آپ جماعت اسلامی میں ہیں, لیکن آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور میں اس پہ زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہتا کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ جی کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں فوری طور پہ استعفیٰ قبول کر لیں. اب آپ کا جو ہے سیاسی سٹیٹس کیا ہے؟ میں ظاہر جماعت اسلامی سے فی الحال تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں نے جماعت اسلامی سے استعفیٰ دیا ہے. جب میں اس سفر کے دوران جا رہا تھا, سسلی میں تھا, مجھے اس کے اوپر کوئی رسپانس ملا نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے تو اصولوں کی بنیاد پہ یا دائرہ کار اور پالیسی کی بنیاد پہ, یا جو میں نے کہا سبقت الی الخیر, خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی اس کی بنیاد پہ بعض اوقات بھی ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کی بنیاد پہ آدمی وہ کام وہی کرے. یعنی دیکھیں شیخ مجدد الفسانی, شاہ ولی اللہ, شاہ اسماعیل شہید اور مولانا مودودی رحمہ اللہ, ان کا مشن ایک تھا لیکن تنظیمی سٹرکچر الگ تھا. سرہندی نے ایک سٹرکچر اپنایا. شاہ یہ ان کا سارا مینٹل لیول ہے. یہ جماعت اسلامی کے ہیں, اور جماعت اسلامی جو جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے اندر ہے یہ ان کو نظر نہیں آتا ہے. ان کی قبر پرستی ان کو نظر نہیں آتی ہے. پروفیسر غفور چادر چڑھانے گئے بری امام نائب امیر کی حیثیت سے مودودی صاحب کی زندگی کے اندر, یہ ان کو نظر نہیں آتا ہے. اور رسائل و مسائل کے اندر قبر پرستی کی پوری بنیاد فراہم کر دی مودودی صاحب نے, یہ ان کو نظر نہیں آتا ہے. اور پھر یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ مجدد الفسانی صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب, ان کی کتابیں پڑھی ہیں سینیٹر صاحب, کتنا شرک اور وحدت الوجود کے کتنے مشرکانہ عقیدے ان کے اندر موجود ہیں, جن کا پوسٹ مارٹم کیا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ بھی جماعت اسلامی میں تھے, لیکن جب مودودی صاحب نے ماشی گوڑ کے اجتماع میں جمہوریت جیسی لعنت کے اندر چھلانگ لگا دی تو اللہ کے بندوں نے چھوڑ دیا ان کو, اور اس کے بعد اپنے ایک پلیٹ فارم کے اوپر توحید کی دعوت دیتے رہے, شرک کا رد کرتے رہے. یہ انبیاء کی سنت ہے. یہ طریقہ تھا جس پر شروع میں مودودی صاحب نے قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر اس لعنت کے اندر, یہ جمہوریت کی اس لعنت کے اندر مبتلا ہو گئے جو بدترین سسٹم آف گورنمنٹ ہے. تو یہ ان کا معاملہ ہے. اللہ کے بندوں, دنیا میں ان کے ساتھ جو بھی ہو, لیکن مرنے کے ساتھ جہنم کی آگ سے یہ نہیں بچ سکتے. ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کو جانا پڑے گا. للہ واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف, یہ توحید کی طرف واپس لوٹو, قرآن اور حدیث کی طرف واپس لوٹو, اس طریقے کو اپناؤ جو آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا, صحابہ کرام نے جس کو قبول کیا, اور دنیا میں بھی ان کو جنت کی خوشخبریاں ملیں, اور آخرت میں درجات ان کے لیے بہت زیادہ اونچے درجے جن کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں. یہ معاملہ ہے. ورنہ یہ کرتے رہو گے, نعرے لگاتے رہو گے اسی طریقے سے, اور جھوٹے نام کی خاطر پھر ہمیشہ کی آگ میں تمہیں رہنا پڑے گا. اور حامد میر صاحب کو بھی خیال کرنا چاہیے, سیاست کے علاوہ بھی کبھی کوئی بات کیا کریں, شرک کے خلاف بھی کبھی آواز کوئی سنے اور کوئی اس کے خلاف آواز اٹھائیں, لیکن یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے.
نہ عمران ریاض صاحب کی آواز اٹھاتے ہیں، نہ یہ اٹھاتے ہیں، نہ حقیقت ٹی وی والا کوئی اٹھاتا ہے. کسی کے یہ لگتا ہے کہ یہ ایمان ان کی زندگی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. چند دن دنیا کی خاطر اپنی ہمیشہ کی آخرت کو یہ برباد کر دیں گے. میرے پیارے بھائیوں، میں تمہارا بھائی ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور آپ کی خیر خواہی کی بات کرتا ہوں ہمیشہ، اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ.